خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام الیکشن آر کے ساتھ سید جاوید اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام، اس کی نوعیت آپ کو ویسے بھی علم ہے، اس پروگرام کا بنیادی مقصد آئندہ آنے والے انتخابات جو کہ 18 فروری کو ہو رہے ہیں، اس میں ملک کی ان سیاسی پارٹیوں کا تعارف اور منشور پر ایک نظر ڈالی جائے گی۔ اس پروگرام میں یہی اس کا مقصد ہے، اور اس سلسلے میں ہم ملک کی ان سیاسی پارٹیوں کے قائدین کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے منشور کی چیدہ باتیں عوام کے سامنے پیش کریں، یعنی آپ کے سامنے پیش کریں، اور پھر اس میں وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ آپ ڈائریکٹلی نہیں پوچھ پائیں گے، تو اس کے لیے ہم نے انتظام یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک پینل ہوتا ہے اینالسٹ کا، تجزیہ کار کا، جو ہمارے ملک کے نامور صحافی بھی ہوتے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ ان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس منشور کی روشنی میں جو انہوں نے پریزنٹیشن دی ہے وہ سوالات کرتے ہیں، اور یوں ان کے جوابات کی روشنی میں بہت سے وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں ان کا آپ کو جواب بڑی حد تک مل جاتا ہے۔ یہی اس پروگرام کی بنیادی خصوصیت ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی روایت ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں وہ اس قسم کا کام ضرور کرتی ہے۔ آج جس پارٹی کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے اور آپ سے تعارف کے لیے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کے جو لوگ، یہ پارٹی کی نمائندگی جو لوگ کر رہے ہیں ان میں تشریف رکھتے ہیں میرے سیدھے ہاتھ پہ جناب جہانگیر بدر صاحب، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اب میں کیا تعارف ان سے کراؤں، ان کا ہی وقت میں لے لوں گا، لہٰذا بہتر ہے آگے چلتے ہیں۔ محترمہ تشریف رکھتی ہیں فرزانہ راجہ صاحبہ، یہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی، اور یہ سینٹرل کوآرڈینیٹر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی انفارمیشن بیورو کی۔ میرے بائیں ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں جناب نذیر ناجی صاحب۔ نذیر ناجی صاحب مجھ سے زیادہ آپ ان کو جانتے ہیں، اور اب ان کی جو رائے ہے، ان کی جو انالیسس ہے، ان کا جو تجزیہ ہے، وہ نہ صرف یہ کہ مستند ہوتا ہے بلکہ یہ اس پوری برادری کے اس میں بڑی احترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فاروق سہیل گوہندی صاحب۔ انہوں نے پاکستان میں اور دوسرے جو ریجنل ہمارے کنٹریز ہیں اس کی جو سیاسی تحاریک ہے ان میں بڑی قریب سے ان کو دیکھا ہے۔ ان کی بھی انالیسس بڑی ایک کتابیں لکھ چکے ہیں، اور ایک اعتبار سے یہ ان کی کتاب پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی آئی ہے، تو آج ان کی یہاں پہ جو شرکت ہے بڑی معنی خیز رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں۔ ناجی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے قائدین سے سوال کریں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ چونکہ آپ الیکشن میں اس وقت جا رہے ہیں، مختلف جماعتیں بھی اس میں میدان میں ہیں آپ کے مقابلے میں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ انتخابی منشور تیار کرنے کے لیے جتنی سنجیدگی سے آپ کی پارٹی نے کام کیا وہ دوسری جماعتوں میں شاید اتنی سنجیدگی سے اور اتنی محنت سے شاید نہیں کیا گیا۔ تو پہلے تو اس کی تفصیل بتائیے کہ آپ کی منشور کی تیاری کب شروع ہوئی اور کیسے تیار ہوا، اور اس کے بعد پھر منشور ڈسکس کہاں ہوا، اور پھر اس کے نمایاں جو ہیں نکات اور خصوصیات وہ کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو منشور ہے یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی میں ان کی ہی زیر سرپرستی، زیر نگرانی، جس پہ سب سے زیادہ پارٹیسپیشن ان کی اپنی تھی اور گائیڈ لائنز انہوں نے فراہم کی، تو یہ منشور جو ہے یہ مختلف جگہ ڈسکس ہوتا رہا، مختلف جگہ سے فیڈ بیک لیا گیا۔ ہم نے جو ڈیفرنٹ سیکشن آف دی سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی روابط قائم کیے، تاکہ اگر کسی سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو منشور میں ڈالنا از حد ضروری ہو تو وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا۔ لیکن جو زیادہ یہ جو منشور ہے یہ دبئی میں اور لندن میں بھی ڈسکس ہوا، اور پھر اس کو فائنلائز جو ہے یہ خود شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا۔ اس پہ آپ دیکھیں کہ 5E اس کو کہتے ہیں، 5E۔ تو 5E میں جو ہے یہ جو ہائی لائٹ پوائنٹ ہیں اس پہ، جس پہ نمبر 1 از امپلائمنٹ، اور اس کے بعد ہے ایجوکیشن، then is energy, then is environment, and then is the equality. So these 5 E's covers almost all the aspects of life and necessities of life living in the society، جو کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا، فراہم کرنا، ترتیب دینا، پلاننگ کرنا، یہ جو ہے آر ویری امپورٹنٹ۔ اور پھر اس پہ سلوگن کے طور پر جو لکھا گیا ہے علم روشنی اور مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ
ساتھ لے کے جو پارٹی کی بنیادی اساس ہے اس کو ساتھ لے کے ہم چلے ہیں، بیکاز جو پاکستان میں سوسائٹی ہے اس پہ ابھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے عوام کے لیے ایسی نہیں آئی جس سے ان کا طرز زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوا ہو۔ تمام تر کوشش کے باوجود سٹرگل جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو رزلٹ اورینٹیڈ ہے اس کے راستے میں کئی ہرڈلز مختلف جانب سے آئیں، چنانچہ یہ اس کو بھی ہم ساتھ لے کے اسی طرح چل رہے ہیں تاکہ کسی نتیجہ خیز جو ہے مقام پر پہنچا جائے۔ یہ میں ایسے آپ کو بریفلی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ جن پوائنٹس پہ کو جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہوں یا پوچھنا چاہتے ہوں۔ جہانگیر بدر صاحب، آپ کے منشور کی جو بنیادی چیزیں جو آپ نے ابھی فرمایا 5 ایز یہ ہیں، آپ اس پہ فرزانہ صاحب اب اور مزید کہیں گے تاکہ پھر ہم اپنے سوالات کا۔ لیکن میں صرف ایک یہ چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے منشور کو ہمیشہ سے، آج سے نہیں بلکہ 70 کی دہائی سے، منشور کو ہمیشہ سیریس لیا۔ یہ وہ آؤٹ لائن ہے جو کہ آپ جب حکومت میں جاتے ہیں اور قوم کے ساتھ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ایک کمٹمنٹ ہے، اور پھر اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کردار اپنی ہر حکومت میں، چاہے وہ 5 سال کے لیے ہو یا 2.5 سال کے لیے ہو یا جی ایسے بھی ہو جاتا ہے، بٹ یہ لیکن اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے منشور کی آؤٹ لائن کو سامنے رکھتے ہوئے ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کی۔ اب اس منشور میں جو سب سے اہم بات ہے، میں اس پہ ضرور بات کروں گی، وہ ہے انرجی کا ایشو۔ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ کسی وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ 2 گھنٹے کے لیے بجلی جاتی ہے، اب 2 گھنٹے کے لیے صرف آتی ہے۔ تو انرجی کا یہ ایشو تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلے ادوار میں بھی جب اپنے منشور میں یہ وعدہ کیا تو انرجی کو جو ریکوائرمنٹس ہیں توانائی کی اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے 8000 میگا واٹ بجلی پیدا کی پچھلے اپنی ادوار میں۔ حالانکہ اس پہ بہت سارے الزامات بھی لگے، کوسچنز بھی اٹھے، لیکن آج جو بجلی ملک میں ہے بھی اور جو انڈسٹری دھڑکتی ہوئی آدھی چل بھی رہی ہے وہ صرف اس بجلی جو آئی پی پیز کے معاہدے تھے اس کی وجہ سے ہے۔ اب ہم نے اس منشور میں یہ رکھا ہے کہ 2015 تک 2012 بالترتیب اور 2015 تک 28,000 سے 35,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا جو ہم نے عزم کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بجلی ہونا جو ہے وہ آپ کی انڈسٹری کے ساتھ، آپ کی ملک کی اکانومی کے ساتھ انٹرلنکڈ اور بالکل ریلیٹڈ ہے، اور اس کو کرنے کے لیے اور پوچھنا چاہوں گا بدر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھٹو صاحب پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے پہلے 100 ڈیز میں بنیادی فیصلے کر دیے تھے۔ محترمہ 2 مرتبہ اقتدار میں آئیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا شارٹ ٹرم پروگرام نہیں تھا، لیکن اس بار سنا ہے، یہ آپ علم میں ہوگا کیونکہ آپ پارٹی کی لیڈرشپ میں شامل ہیں، کہ محترمہ نے بھی اس بار سوچ رکھا تھا کہ وہ پہلے 100 ڈیز میں بیسک جو ہیں فیصلے وہ کر دیں گی اور نافذ بھی کر دیں گی۔ کیا ایسا کوئی ہے؟ دیکھیں، جو شہین محترمہ نے جو منشور ترتیب دیا اور اس کی کئی چیزیں جو ہیں یہ منشور میں جو ہے اس کا ذکر، کیونکہ منشور جو ہے اگر آپ اس کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ بنائیں گے تو پیپل ول ناٹ ریڈ ود دا بگ انٹرسٹ۔ کی تصدیق چاہتا ہوں، کیا یہ درست ہے یہ کہ میں 100 دن کی بات کہہ رہے ہیں؟ کچھ ایکشنز جو تھے ڈیفینیٹلی کہ محترمہ بنا رکھی تھی، کیا وہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ ان کے پاس ایسے سٹیپ تھے، کئی وہ ڈیفینیٹلی وہ لینا چاہ رہی تھی فوری طور پہ کہ جو لیے جا سکیں۔ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پیریڈ آپ نے بتایا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب آئے تو وہ سٹیپ جو ہے واقعی انہوں نے فوری طور پر چند ابتدائی دنوں میں لیے۔ میرا خیال آپ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ 100 دن کی کوئی ایسی پلاننگ محترمہ نے کی تھی؟ یہ امپلائمنٹ پہ تھی۔ بدر صاحب، آپ کی پارٹی نے 1970 میں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا اور یہ پوری سب کانٹیننٹ میں بھی پاپولر ہو گیا یہ ایک سلوگن، لیکن اس کے بعد یہ نعرہ کافی پس پس چلا گیا۔ اب یہ دیکھنے میں آیا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر کو پاکستان تشریف لائیں تو پارٹی نے تقریباً 30 سال کے بعد پھر ایک ریڈیکل لائن لی۔ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پارٹی کا پچھلے 2-4 الیکشن میں جو ریکارڈ تھا، پاپولر سپورٹ تھی، وہ کم ہوئی تھی اور آپ کے ریڈیکل مینیفیسٹو کے ساتھ آ رہے تھے 70 کی طرف؟ یہ آپ نے بڑا دلچسپ کویشچن کیا ہے، ویری گڈ کویشچن۔ یہ آپ کی آبزرویشن جو ہے آپ کی بڑی دلچسپ ہے کہ اس پہ جو ہے جو ان دوران پاکستان میں جس قسم کی پولیٹکس اور ڈیموکریٹک پروسیس چلا اس کو روکا گیا۔ اور اگر آپ پچھلے سالوں کے انتخابات میں عوام الناس کی پارٹیسپیشن دیکھیں تو حقیقی طور پر 20% لوگوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالے،
باقی کئی بونس ووٹ بھی چلتے رہے، تو لوگوں کی دلچسپی جو ہے نا وہ اس وجہ سے کم ہو گئی کہ یہاں پر جو حکومتی ریاستی مشینری اور یہاں کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہاں کے رزلٹ ترتیب دینے لگی، اور لوگوں کے جو ووٹ تھے نا وہ دیٹ واز ناٹ رزلٹ اورینٹیڈ ان اے مینر کہ اس پہ کوئی ریئلسٹک رزلٹ نہیں پائے جاتے تھے. چنانچہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے یہ ڈی پولیٹیسائزیشن ہونے لگی سوسائٹی میں، اور یہ ڈی پولیٹیسائزیشن سے لوگ جو ہے نا انہوں نے حالات سے سمجھوتے کر لیے کہ ان کے پاس سے اگر کوئی جاتا ہو، ایک ٹائم تھا اس سوسائٹی میں کہ جب وہاں پہ کوئی بندہ کسی دوسرے پر کسی گلی میں بھی زیادتی کرتا تھا تو لوگ بولتے تھے، کوئی بندوق اٹھا کے چلتا تھا، کوئی ایسی زیادتی کرتا جس کا مقصد دوسرے پہ حملہ ہو تو لوگ اس پہ گلیوں محلوں میں انٹروین کرتے تھے. اب لوگ بے حص ہو گئے، وہ کہتے ہیں یہ کرتا ہے میرا کیا تعلق ہے، آئی شوڈ سیو مائی سیلف. یہاں پہ ریاستی ادارے بھی اتنے ایکٹیو نہیں نظر آتے. تو اس طرح سے جو ڈی پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان میں پولیٹیسائزیشن کرنے کے لیے شہید محترمہ نے یہ راستہ اختیار کیا کہ عوام الناس کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کی سوسائٹی کے لیے اس پہ میدان میں آئیں. آپ کی پارٹی نے 1970 میں آنے کے بعد لینڈ ریفارم کی پہلے 100 دن میں، اس کے بعد 77 میں لینڈ ریفارم کی، پچھلی 2 حکومتوں میں نہیں کی. تو آپ ایسا پروگرام رکھتے ہیں کہ آئندہ حکومت میں آئیں گے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کو جو بیسک سپورٹ ہے وہ مزدوروں اور کسانوں کی رہی ہے، تو آپ لینڈ ریفارم پر یقین رکھتے ہیں؟ لینڈ ریفارم تو مزدوروں کے لیے نہیں ہے، لینڈ ریفارم کسانوں کے لیے. میرا مطلب یہ سپورٹ تھی آپ کو، تاکہ جن لوگوں نے مونوپلیز یہاں پہ قائم کی ہیں، کئیوں نے سرکاری زمینیں الاٹ کرائی ہیں، اور پاکستان میں جو لوگ لینڈ لارڈ ہیں جن کی بڑی زمینیں ہیں یہ انگریزوں نے دی ہوئی ہیں. ان کی اپنی ذاتی تو زمینیں نہیں ہیں کہ یہاں سے کوئی اس وقت ان کے آباء و اجداد یہاں پہ کام کرتے تھے، انہوں نے زمینیں بنائی اور کمائیں. میرا خیال فروغ کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا مینیفیسٹو تو اس طرح سے پھر لینڈ ریفارم جو ہے تاکہ اجارہ داری ختم کی جائے، اور چھوٹے فارمرز کو پیپلز پارٹی ماضی میں انکریج کرتی رہی تاکہ ملک کی پیداوار میں اضافہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی ایسے ہی، جو اگر آپ منشور دیکھیں تو اس پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہم 3 چیزوں پہ بھی جو ہے سٹیپس لیں گے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فارم ٹو مارکیٹ روڈز کی، کیونکہ دیکھیں ہماری جو اس وقت دیہی آبادی ہے وہ ملک میں 70% سے زائد ہے، ایگریکلچر کے اوپر ہم بیس کرتے ہیں. تو یقیناً ہم نے ایگریکلچر کے اوپر اس دفعہ اس کو جو ٹیکنیکل اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس کر کے، اور لوگوں کو، کسانوں کو، جو چھوٹے کسان ہیں ان کو آسان ایک ساتھ میں نہ صرف قرضے دینا بلکہ ان کو ٹریکٹرز کی فراہمی، جو ان کو اس طرح کی سپورٹ چاہیے وہ ان کو دینے کی بھی اس میں ہم نے بات کی. اور دوسرا ہم نے یہ کیا کہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو چھوٹے کسان فارمرز ہیں ان کو، جو کسان ہیں جہاری جو ہیں ان کو قسطوں قرضے دینے کی بھی بات کی بینکس کے ذریعے، تاکہ وہ اور کھاد دینے کی لیٹسٹ حکومتوں نے ان کو زمین دی 2 دفعہ. جی آپ کی بات وجہ ہے، لیکن اس وقت جو زمین لے کے دی گئی، جیسے بھی بدر صاحب نے فرمایا کہ وہ اس وقت لوگوں کے پاس زمین زیادہ بہت بڑی حد تک وہ جاگیرداران تھے، وہ پہلا فیز تھا، دوسرا فیز تھا. اب اس وقت ہم نے ان کو لیس کرنا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ تاکہ وہ چیزوں کو آگے لے کے چل سکیں. تو دوسری بات آپ نے جو بڑا انٹرسٹنگ ایک کویسچن کیا تھا اس میں بھی میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ آج ہم نے روٹی کپڑا مکان کی بات دوبارہ سے کیوں کی ہے، کیونکہ آج وہ وقت اور حالات کی ضرورت ہے. 70 میں بھی اگر پاکستان کے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ تھا تو بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہوئی کہ اتنے سالوں کے بعد 2008 میں بھی پاکستانی قوم کا اور پاکستانی شہری کا وہی دوبارہ مسئلہ ہے. آٹے لینے کے لیے وہ لائن میں کھڑا ہے، گھی اس کو مل نہیں رہا، صبح سے شام تک وہ یوٹیلٹی سٹورز کی لائن میں کھڑا ہے. تو یہ قصور کس کا ہے؟ میں اس میں کسی کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے میں اپنا پلان بتاؤں گی. ایک بات ضرور ہے اس میں، ڈسکنٹینیویشن آف پولیٹیکل سسٹم رہا ہے جس کی وجہ سے کنٹینیویشن آف پالیسیز نہیں رہی تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے، یہ بات ضرور ہوئی. تو آج لوگوں کی، ہم نے عوام کی سیاست کر رہے ہیں، ہم کوئی اپنی ذاتی سیاست یا ڈرائنگ روم کی پالیٹکس نہیں کر رہے. تو جب ہم عوام کے ایشوز یا عوام کی بات نہیں کریں گے تو یقیناً پھر عوام کے پاس ہم کس منہ سے جا کے ان سے بات کریں گے. تو یہ ہم نے ہمیشہ، یہ ہمارے ہر دور میں رہا ہے، دس از ناٹ کہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے. ہمارے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی پارٹی دوسری کی جگہ لیتی ہے تو پچھلے پروجیکٹس کو عموماً یا بند کر دیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے. یہ پچھلے جو 90s میں ہوتا رہا، ایک کے منصوبے دوسرے نے خراب کیے، دوسرے کے پہلے نے کر دیے. اس کی مثال آپ ہی سے دوں گا میں، کیونکہ آپ مجھے عرض کر لیں، سوال کر لیں اس کے بعد کہ مثلا موٹر وے کا
منصوبہ تھا، نواز شریف صاحب نے شروع کیا، آپ کی حکومت آئی تو اسے معطل کر دیا گیا، جس سے خرچ بھی بڑھ گیا اور بعد میں بنا بھی وہ، اور بھی کئی منصوبے تھے آپ کے بھی، انہوں نے آ کر روکے۔ اس وقت جو حکومت ہے ظاہر آپ کی پسندیدہ نہیں ہے، اگر آپ اکثریت حاصل کرتے ہیں اور اقتدار میں آتے ہیں، اپنی حکومت بناتے ہیں یا کولیشن میں آتے ہیں، تو اس وقت جو منصوبے چل رہے ہیں جن میں گوادر یا شہروں کے ترقیاتی منصوبے یا کالا باغ پروجیکٹ پہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جب بادشاہ جو شروع ہوا ہے، کئی میگا پروجیکٹس جو ہیں جو بلوچستان میں شروع ہوئے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ جی اونرشپ فلاں کی، منصوبوں میں کسی کی اونرشپ نہیں ہوتی، قوم کی ملکیت ہوتے ہیں وہ، تو ان منصوبوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوگا؟ یہ آپ نے جو بات کی ہے اونرشپ کی اور منصوبوں کی، یہ الگ الگ میٹرز ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا جو ہے پروجیکٹ جو ہے، ظاہر ہے کہ آپ یو آر ٹاکنگ آف دی میگا پروجیکٹس، اور اس میں کون سا پروجیکٹ جو ہے یہ ملک کے انٹرسٹ میں کتنا ہے۔ یہ کوئی نئی گورنمنٹ جو ہے اس کو روکنا جو ہے شاید اتنا انٹرسٹ میں نہ ہو، لیکن ریویو کر لینا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرٹ جو ہے یہ تو وقتاً فوقتاً دنیا کی تمام تاریخوں میں ایسے چیک کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو ضد کی آپ نے بات کی نا کہ ایک گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد دوسری گورنمنٹ آئی اور پھر اس نے ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ریجیکٹ محض اس وجہ سے کر دیے کہ یہ انہوں نے شروع کیے تھے، تو اس کی وجوہات غالباً مجھے یہ نظر آتی ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوریت کی جگہ دوسری جمہوریت نے جو ہے یہ جگہ نہیں لی۔ جب جمہوریت ختم ہوئی تو وہاں پہ جو ہے آمریت آ گئی، اور آمریت نے اپنے فیصلے جو ہیں سنگل مین ڈیسیژن میکنگ آنے لگی، اس پہ ان کا دل چاہا تو انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا، دل چاہا تو کچھ اور کر لیا، اور اس کے بعد اس انداز کے ساتھ کیا کہ اس میں پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی اس پہ لوگوں کی رائے یا دوسری مرضی شامل نہیں تھی۔ جب پھر کوئی ایسی گورنمنٹ آئی تو انہیں سنگل پرسن ڈیسیژن میکنگ سے ڈیفیکلٹیز نظر آئیں، تو انہوں نے پھر اس کو ریویو کرنا شروع کر دیا۔ دس از دی مین کاز۔ اگر جو ممالک کنٹینیوٹی میں جاتے ہیں نا ان پہ جمہوری حکومتیں پے در پہ آتی ہے، ون فالوڈ بائی دی ادرز تھرو اے ڈیموکریٹک بدر پروسیس۔ صاحب غالباً ناجی صاحب کا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو اترا اور دیکھیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ غیر جمہوری حکومتیں آتی ہیں، Yes. لیکن یہ جس چیز کا اشارہ جس جانب کر رہے ہیں اس میں 2 دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اس کے بعد 2 دفعہ نواز شریف صاحب کی حکومت رہی، اور اس کے درمیان میں کوئی غیر جمہوری حکومت نہیں آئی۔ آپ اور یہ جو فیصلے ختم کیے گئے تھے جس کے موٹر وے کا ذکر کیا تھا، یہ اور بھی ہیں، یہ آپ ہی کے دور میں ان کی حکومت میں جو آئی پی پیز کے آئے تھے جی ہاں وہ بعد میں بند کرنے کی کوشش بعد میں آئی کی پی پی آپ نے اچھا کام کیا تھا جو بعد میں بند کیا گیا، غالباً اشارہ ان کا اسی جانب ہے ناجی صاحب کا۔ تو وہ ایک دیکھیں میں آپ میچورٹی کی بات، آپ بھی بڑے پرانے ہیں، آپ بھی حکومتوں سے ریلیٹ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر گورنمنٹ کی اپنی ترجیحات ہیں۔ دے ہیو ٹو ڈیلیور ٹو دی پیپل۔ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کئی دفعہ ترجیحات ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے شفٹ کرنی پڑتی ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ ترجیحات بڑی کلاسز سے چھوٹی کلاسز کے انٹرسٹ میں جائیں تو پھر کئی پارٹیاں ہمارے جیسی ایسی ہم اس کو ترجیح ڈیفینیٹلی دیں گے۔ تو اگر یہ ملک کی ترقی اور ایک خوشحالی کی طرف ایک ایسا سٹیپ ہے جس سے لوگوں میں اس میں خوشحالی آئے، تو پھر ایسے پروجیکٹ کو یہاں بند کرنا جو ہے وہ تو ایک بیوقوفی ہوگی، اور پھر ایک ایسی ضد جو ہے یہ اٹ ول ناٹ بی ان دی انٹرسٹ آف اینی باڈی۔ تھینک یو سر، جی فرمائیے۔ کسی بھی ملک کا پیسفل ایٹماسفیئر اس کی ڈیولپمنٹ کا ثبوت ہوتا ہے، اور پاکستان اس وقت انتہا پسندی اور تشدد کی لہر میں ہے، اور آپ کی پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو اس کا وکٹم بنی ہے۔ آپ ایسا کون سا اکنامک ایجنڈا رکھتے ہیں اور پولیٹیکل ایجنڈا رکھتے ہیں جسے پاکستان میں تشدد اور وائلنس کی لہر کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ وائلنس اور یہ جو تشدد ہے، ٹیررزم، اس پہ قابو پانے کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک سیورل میجرز۔ یہ کسی آپ ایک انداز کے ساتھ جو ہے ٹیررزم پر جو ہے قابو نہیں پا سکتے۔ اس کے لیے میں جو مختصر آپ کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں 2 سٹیپ پاکستان میں لینا انتہائی ضروری ہوگا جس سے یہ جو ٹیررزم ہے پاکستان میں منیمائز ہوگا۔ ایک تو آپ کو یہاں پہ جو ہے ڈیموکریسی لانا ہوگی، ڈیموکریسی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے، انتخابات صرف انتخابات نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن، اور اس پہ مشتمل آپ ایک ایسی حکومت جب بنائیں گے جس پہ عوام الناس جو ہے وہ نظر آئیں کہ ان کی مرضی سے حکومت بنی ہے،
تو عوام الناس کی اپنی پارٹیسپیشن گلی محلہ میں جو بے حسی ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ اپنی آنے والی نسلوں کو آرگنائز کرنے کے لیے, ان کے بہتر فیوچر کے لیے جن تمام چیزوں کے خلاف وہ جدوجہد کریں گے, ان میں ٹیررزم بھی ہے, اس کو روکنے کے لیے ہر گلی محلہ میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی جس پر لوگ دوسروں پر نظر بھی رکھیں گے اور ایک کولیکٹیولی اجتماعی طور پر اس کا مقابلہ بھی کریں گے. ابھی تو سوسائٹی سکیٹرڈ ہے. اور نمبر 2 کہ آپ کو جو ہے ملک میں پاورٹی اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے بھی اسٹیپس لینا ہوں گے. اور اس کے لیے جو ہے میرے خیال میں یہ جتنی انٹرنیشنل فورسز اس وقت ٹیررزم پہ کام کر رہی ہیں, دس از ویری امپورٹنٹ فار دیم کہ وہ پاکستان میں اس پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی ہیلپ کریں, تاکہ پاکستان کے وہ غریب لوگ جن کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی, جن کے بچوں کو ایسے کیمپوں میں لے کے جایا جاتا ہے کہ جن کو کہتے ہیں کہ بچے ہمیں دے دیں اور آپ کو روٹی گھر پہنچ جائے گی, وہ والدین گھر بیٹھ کے بچے دے دیتے ہیں, بچے اپنی جگہ پلتے ہیں, وہ ان کو پیسے روٹی پہنچا دیتے ہیں, وہ آرام سے بغیر کوئی کام کیے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اس طرح سے ایوری باڈی ہیز ٹو برنگ اٹ ٹو دی بورڈ, اور بورڈ میں لانے کے لیے لوگوں کو جو ہے تیار کرنا ہوگا تاکہ ان کو روزگار ملے, ان کو غربت دور ہو. اور یہ جو فوکس ہے بڑی کلاسوں کا, اور پاکستان میں جو 5% یہاں کی اجارہ دار خاندانوں اور جو بڑے طبقات کا سیاسی اقتدار پر قبضہ ہے, اور یہاں کے مینز آف پروڈکشن پر, یہ ختم کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے نہیں ٹیررزم کو ختم کرنے آپ کے شاید جی کچھ میں ایڈ اس کرنا میں ایک چاہتی ہیں چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا, کیونکہ جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا یا کسی ایک گروپ کا مسئلہ نہیں ہے یا پارٹی کا, یہ تو پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے اور ساری دنیا دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے. تو اس لیے شہید بی بی نے اپنے دور میں ایک ویژن کے تحت یہ بھی سوچا کہ پاکستان میں جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر جیسے فاٹا ہے, ناردرن ایریاز ہیں, وہاں پر ان کو پولیٹیکل دھارے میں شامل کرنا ہے, پولیٹیکل ایجنٹ سسٹم کو ختم کر کے وہاں پر پولیٹیکل ایکٹ نافذ کرنا ہے, تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی پولیٹیکل دھارے میں, قومی دھارے میں پارٹیسپیشن ہو, ان کو تعلیم کی سہولتیں ہوں, صحت کی سہولتیں ہوں, ان کو ایکسپوجر ہو, تاکہ وہ پاکستان کی نہ صرف اکانومی میں بلکہ پولیٹیکل پروسیس میں بھی حصہ لے کے اپنا کردار ادا کر سکیں. تو یقیناً یہ بھی بڑا ایک اس میں اہم ناجی صاحب. جی, آپ ایک جماعت کے ساتھ کئی حلقوں میں الیکشن الائنس میں بھی ہیں, اور آپ حلیف بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, آپ کی طرف سے کافی خیر سگالی کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے. اس جماعت نے اپنے ایجنڈے میں 3 نومبر کے بعد والے کئی اقدامات کو اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, جس میں ایک حلف بھی حال میں انہوں نے لیا ججز کی بحالی کے لیے. اگر آپ کو کولیشن میں آنا پڑتا ہے تو ان کے اس ایجنڈے سے آپ کہاں تک متفق ہوں گے؟ دیکھیں, یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ آپ کو رائٹ آف ڈفرینس آف اوپینین بھی دیتی ہے, اور آپ کو اکٹھے کام کرنے کے مل بیٹھنے کا موقع بھی دیتی ہے. اس وقت جو ہے یورپ کے متعدد ممالک میں جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے اور نہایت کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں, اور اس پہ یہی ہوتا ہے. اس پہ جو ہے آپ جو ہے اگر فوکس عوام الناس, ان کی فلاح بہبود اور خود ملک کی ترقی ہو, تو پھر اس پہ منیمم ایجنڈے پہ جو ہے یہ کام کیا جا سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت سے لے کے پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو ہے اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو ہمیشہ کم کیا. مختلف سیکشن, ڈفرینٹ ورکنگ گروپس اور جو بھی ڈفرینٹ سیکشن آف دی سوسائٹی, ان کو کانفیڈنس میں مختلف موقعوں پہ لیا. تفصیل بتاؤں گا تو ٹائم لگے گا, لیکن ان کے ساتھ کام بھی کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ مل کر جو ہے پولیٹیکل الائنسز بنائے, وچ مین اے کولیشن آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ, کہ جن پہ ہمارے پارٹی کے کارکن الزام لگاتے تھے کہ ان کے ہاتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خون میں رنگے ہوئے ہیں. لیکن شہید محترمہ نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے سوسائٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے منیمائز کیا, اور پھر MRD بنائی, دوسرے الائنسز بنے. پھر ARD میں دیکھیں, ہم یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان پر بھی یہ الزام تھا کہ مختلف مقدمات بنائے اس پہ یہ, لیکن بڑے دل کا مظاہرہ کیا. پولیٹیکل ٹالرنس کی جی اقبال صاحب, نہ صرف پولیٹیکل ٹالرنس دکھائی بلکہ ہم اس سے آگے گئے, اور اس سے آگے گئے ہوئے ہم نے ایک میوچل اور جوائنٹ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے ٹھوس بنیادوں پہ
ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی ان کے ساتھ سائن کیا. اب بھی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ بات الگ ہے کہ کسی جگہ کراچی میں جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایڈجسٹمنٹ میں اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں, باقی سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی, تو کوئی بات نہیں. یہ تو ڈیپینڈ دونوں پہ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ دے افورڈ اٹ. تو لیکن ایز فار ایز دی ویلفیئر آف دی پیپل از کنسرنڈ, ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ ہم دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی مل کر چلیں اور دوسری پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلیں, اور اگر چھوٹی پارٹیاں بھی ہوں تو ہم انہیں عزت دیں, اور ہم نے ماضی میں یہ کام پریکٹیکلی کیا ہے ان دا پالیٹکس آف پاکستان. 1973 کا جو دستور ہے وہ پاکستان کا پہلا متفقہ دستور ہے, اور اسے بنانے کا اعزاز آپ کی پارٹی کو حاصل ہے, مگر اس کے بعد اس میں بے شمار ترامیم آئیں, اور آپ جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جس کو فروغ دینے جا رہے ہیں دوبارہ الیکشن کے بعد, وہ جمہوریت اس ترمیم شدہ آئین میں کس طرح سے فروغ پا سکتی ہے, اور اگر نہیں پا سکتی تو پھر آپ کے پاس کیا تدابیر ہیں, کیا تجاویز ہیں کہ آپ اس آئین میں تبدیلیاں لائیں گے؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن آف دی ڈے. تو یہ آپ نے فیوچر ڈیموکریسی کی بات کیا پاکستان میں, اور پھر آپ نے یہ بات کیا کہ ہاؤ پاکستان پیپلز پارٹی فارمولیٹ دس ڈیموکریسی ان دی فیوچر ورلڈ ان پاکستان. تو اس پہ یہ ناجی صاحب اس وقت جو آئین کی حالت بن گئی ہے, اور آپ نے خود اس کو بیان کر دیا ہے, اس کو ذرا ایک جانب رکھ کے پریکٹیکل حال کی طرف جائیں تو آپ کو آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ ایک سوشل کانٹیکٹ کرنا ہوگا ود آل دی پروونشل فورسز, تمام جو صوبائی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ آپ کو ایک کنسنسس کرنا ہوگا, اور اس کے بعد ایک نیشنل کنسنسس بنے. آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ 1973 کے دستور میں بھی آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ ہی نیگوسیشن. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. وہ پارلیمنٹ نہیں, وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا تھا, لیکن پارلیمنٹ کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان سے گفتگو کی تھی, مختلف پولیٹیکل کسانوں سے, مزدوروں سے, طلبہ سے, انجینئر سے, ڈاکٹر سے, علماء سے, بار ایسوسی ایشن سے. میں کئی میٹنگوں میں مجھے بھی شرف ہوا کہ میں نے وہ اٹینڈ کی. تو چنانچہ جو بار کی ان کی فیڈ بیک تھی نا, وہ ریٹرن فارم میں لے کے اندر پٹ کر کے اندر کی پارٹیوں کو کانفیڈنس میں لے کے ایک متفقہ آئین بنا. جو شہید محترمہ ہیں وہ اس کی بہت بڑی علمبردار تھی کہ یہاں پر ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, اور وہ جو نیشنل کنسنسس ہے اس پہ جو پینڈنگ ایشو ہیں اور ایسے جو چھوٹے صوبوں کے جو ڈیمانڈز ہیں جس پہ وہ مشتل ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آئین نہیں منظور, ہم نیا آئین بنائیں گے, تو ان کے ساتھ ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ کیا جائے, ایک ایسا نیشنل کنسنسس کیا جائے جو پھر اوورآل ایک پیکج ڈیل کے طور پر جو ہے وہ آئین کا حصہ بن جائے ود یونانیمسلی ان دا سیم مینر. یہ آپ کے پلان میں شامل ہے؟ یہ پلان میں ہماری ان سے بات چیت ہو رہی تھی, بلوچستان کے لیڈروں کے ساتھ ہماری اس پہ بات چیت. شہید محترمہ نے بھی ان کے ساتھ بات کی, میری بھی بات ہوئی. میں بلوچستان میں جب گیا تو وہاں پر جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو پہلے وہ الگ آئین کی بات کر رہے تھے, لیکن جب ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ نیا آئین بنانا از ویری ڈیفیکلٹ, دنیا سے ہمیں تجربہ حاصل کرنا چاہیے. دنیا کے ممالک نے جو اپنے جو ان کو نیسیسٹیز تھی آف دی انوائرمنٹ اس پہ انہوں نے امینڈمنٹس کی تھی. انڈیا کے اگر آپ آئین دیکھیں وہاں 300-400 امینڈمنٹس آئی ہیں, اسی لیے اتنے بڑے ملک کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. تو مجھے پھر بلوچ لیڈرز جو ہے ان میں سے کچھ نے کہا جی اگر ہماری ڈیمانڈ جو ہیں, ہمارے رائٹس سیو کیے جائیں, ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لی جائے, تو پھر ہم اسی آئین میں رہتے ہوئے بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات جو ہے ہمیں محترمہ اس کی گارنٹی دے کہ جو بات ہوگی پھر ایسا ہوگا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ پھر شہید محترمہ نے ان کے ساتھ بات چیت کا, پچھلے دنوں وہ بلوچستان بھی گئی, تو یہ ابھی ریپو ان کے ساتھ ہو رہا تھا کہ یہاں پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا. یہ ملک کا نقصان ہوا ہے. جی بالکل. ایک نیشنل کنسنسس ہو رہا تھا ود ایوری باڈی آن دی بورڈ.
جی آئی تھنک یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ جی ٹو میں دس. اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ بی بی شہید کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے ایک یہ ویژن رہا ہے کہ چاروں صوبوں کو اکائیوں کو مضبوط کرنا, کیونکہ ہم نے ہمیشہ فیڈریشن کی بات کی, تو جو صوبائی خود مختاری ہے یہ اس وقت ایک سب سے بڑا اہم ایشو تھا جو اس وقت بلوچستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے, اس کے وجوہات بھی یہی ہیں. اور جب اپنے لاسٹ وزٹ پہ بی بی شہید وہاں گئیں تو انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ایمنسٹی ٹو آل بلوچستان میں, یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ عام معافی کا اعلان کیا جائے گا جب ہم حکومت میں آئیں گے. اور اہم ایشو یہ تھا کہ جو وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو آپ بات کر رہے تھے, چاہے گوادر میں ہے یا کہیں پر بھی, وہاں کے لوکلز کو جو ہے وہ ان کو پھل اس کا ملنا چاہیے, ان کو اس کا حصہ ملنا چاہیے, تاکہ وہ ان کو نہ صرف ٹرین کیا جا سکے بلکہ روزگار کے ان کو مواقع بھی وہیں پر ملنے چاہیے جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو. اس کے علاوہ NFC ایوارڈ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اس وقت ایک ایشو رہا ہے پچھلے کئی سالوں میں. اس کو حل کرنے کے لیے بھی جو صوبوں کے 1973 کے آئین کے تحت قانون ہے, اور ان کی آبادی, ان کی ڈیولپمنٹ, وہاں پر ان کی جو معاشی حالات ہیں ان صوبوں کے, ان تمام حالات کو دیکھ کر NFC ایوارڈ کی تقسیم کا فیصلہ بھی کیا جانا چاہیے. میرا سوال اب ان سوالوں سے ذرا مختلف ہے. آپ کی پارٹی جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام کی بانی ہے, اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں یہ پوری دنیا کے میڈیا میں ہے کہ اس کو رول بیک کیا جائے یا اس کو اٹھا کے ملک سے باہر میکسیکو یا کہیں لے جایا جائے, اور آپ کی پارٹی پر یہ ڈاؤٹ کیا جاتا ہے کہ وہ رول بیک کرے گی یا ڈی نیوکلرائزیشن کرے گی وداؤٹ اینی کنڈیشن. تو آپ کا کیا پلان ہے آئندہ حکومت میں؟ ایسے جو کئی قسم کے الزامات جو ہیں زندگی میں ہم پہ لگتے رہے ہیں, سارا کچھ ہم پہ ہوا ہے آج تک پاکستان آپ میں. بڑی پارٹی بھی تو ہیں, اس لیے جی جو بڑی ٹھیک ہے, پارٹی ہوتی ہے اس پہ یہ باتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ, یہ تو کوئی بات, ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں, نبیوں پیغمبروں پہ بھی لوگ یہاں پہ کرتے رہے ہیں, ہم تو وی آر دا اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل ہسٹری. بٹ اینی ہو, انہوں نے یہ جو کہا الزام, تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر ایک دفعہ کافر ہونے کا الزام لگا دیا تھا, ٹھیک ہے, پر اینی ہو وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں آئی کم ٹو دی پوائنٹ تاکہ ٹائم بچے. جی تو آپ نے نیوکلیئر پروگرام کی بات کی ہے, یہ جس شخص نے یا جہاں پہ آپ نے یہ سنا ہے نا کہ پیپلز پارٹی اس کو رول بیک کر لے گی, پیپلز پارٹی, وہ پیپلز پارٹی کو بھی نہیں جانتے, وہ کبھی کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اتنی بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش فرما لیں گی جب ان کو چیلنج کیا گیا. تو یہ پتہ تھا ان کو, اس لیے یہ چیزوں کا لوگوں کو نہیں پتہ. آپ کو میں اب ایک بات بتانے لگا ہوں کہ یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے نا, محترمہ جو اس پہ کام کر رہی تھی, اگر وہ زندہ رہتی تو پاکستان سدا کے لیے روشن رہتا. میں اب آپ کو یہاں پہ یہ بتانے لگا ہوں کہ جو محترمہ انٹرنیشنل IAEA کے ساتھ, اور جو کہہ رہے تھے محترمہ پہ الزام لگا رہے تھے جی امریکن ہوں گی, وہ امریکہ کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ کیا, اور اس میں آپ نے ان کو فار پازیٹیو جتنے اس کے اٹامک کے فائدے ہیں اس کے لیے, بجلی بنانے کے لیے, دوسری چیزوں کے لیے آپ نے لاء کیا ہے. تو شی واز ورکنگ آن دس کہ ہمیں بھی انٹرنیشنل فورسز الاؤ کریں, اور ہم انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کریں کہ یہ جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے یہ ملک میں بجلی پیدا کرنے کے لیے ہمیں وہ الاؤ کر دیں. اور وہ تقریباً اس میں کامیاب تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں, لوگوں نہیں پتا, 30 سال میں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی قیادت میں ان کے ساتھ کام کیا ہے, اور وہ اس میں کامیاب تھی. وہ جب انہوں نے گورنمنٹ میں آنا تھا تو انٹرنیشنل فورسز ان کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ اگر آپ ہمیں یقین دلا دیں کہ یہ دوسرے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوگا اور گارنٹی کریں, تو پھر ہم اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسا کریں گے. تو ہم تو ابھی اس راہ پہ چل رہے تھے. یہ تو اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ ملک کا نقصان ہوا ہے, نئی جنریشن کا نقصان ہوا ہے. بدر صاحب اس میں یا بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اگر یہ ویژن تھا, یقیناً یہ ویژن ہوگا شہید بی بی کا, تو اس کو ویژن آپ تک بھی ہے, دوسرے پارٹی کے جو آپ کے لوگ ہیں, تو یہ تو ظاہر ہے کہ اب ویژن اگر ہے, وہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن ویژن تو موجود ہے, تو اس کو آگے لے کے چلنے کی صلاحیت تو آپ دیکھتے ہیں نا آگے کتنا کس قسم کا ماحول آتا ہے, انتخابات کیسے آتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کروں, یہ اگر پاکستان میں ایک جینوئن ڈیموکریسی آتی ہے, فری اور فیئر الیکشنز آتے ہیں, اور یہاں پر جو ہے ٹیررزم ریڈیوس ہوتا ہے, پیس اور باقی ساری چیزوں پہ آپ آگے بڑھتے ہیں, تو میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو جو ہے میٹیریلائز کرنے میں جو ہے ہم سب مل کر اس کو کر سکیں گے. اگر ہم نیشنل کنسنسس کے ساتھ چلتے ہیں, اینڈ وی ٹیک ایوری باڈی آن دی بورڈ فار دا انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ فار دا نیو جنریشنز, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ذاتی اقتدار, ذاتی مفادات بھول جائیں, تو پھر اس پہ کیا جا سکتا ہے. جب پوری قوم ایک ساری
کمیونٹی کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہے گی کہ ہم مر رہے ہیں بجلی سے, روٹی سے, پانی سے, ہیلپ اس. تو یہ دس از دا بیسک اینڈ فنڈامنٹل پرنسپل آف دا ہیومن ہسٹری, کہ پھر جو ہے پھر لوگ ایسے کرتے ہیں دنیا میں. ہمیں جو اس وقت پرابلمز آ رہے ہیں سب کو مل کے لڑنا ہوگا. کسی ایک نہ پارٹی کے بس کی بات ہے, نہ ایک دو پارٹیوں کے بس کی بات, پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. چنانچہ انہیں یہ حق دینا ہوگا کہ جو ڈیموکریسی کی ایک مختصر ڈیفینیشن ہے کہ جمہوریت ایسی حکومت ہے جس کو عوام جب چاہے لے آئیں, جب چاہے لے جائیں. ان کو جب یہ حق ہوگا وہ آپ کے لیے ہر جگہ آپ کو اپنا تعاون بھی دیں گے, محبتیں بھی دیں گے. یہ پاکستان کے اندر پیس اور یونٹی جو ہے نا, یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے از ویری امپورٹنٹ. رائٹ سر, اگر آپ دونوں مجھے یاد دیں تو ایک بنیادی سوال, گو کہ سوال پوچھنا میرا حق نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کبھی کبھی لبرٹی لے لیتا ہوں. ایک بنیادی سوال ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کا, انہوں نے ایک بہت بڑا میسج دیا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں یہ اسٹوڈنٹس تحریک چلی تھی, ناجی صاحب اس زمانے میں ایک بہت خوبصورت بات انہوں نے کی تھی, وہ آج بھی ویلڈ ہے. انہوں نے کہا تھا, اور آپ کو یقین یاد ہوگا, کہ مفلسی کے ٹھاٹے مارتے سمندر میں خوشحالی کا جزیرہ بہت دن تک قائم نہیں رہ سکتا, لہٰذا یہ اس جزیرے پہ رہنے والے لوگوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ مفلسی کے سمندر کا جو لیول ہے اس کو نیچے کرتے چلیں. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ جو ہم نے وہی بات کی تھی, ناجی صاحب نے بنیادی سوال یہ کیا تھا کہ کیا پاورٹی ایلیویشن, وہیں سے ٹیررسٹ نکلتے ہیں, وہیں سے گمراہ لوگ نکلتے ہیں, وہیں سے جمہوریت پر کے قاتل نکلتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ کوئی کمپریہنسو پروگرام آپ کے پاس ہے قومی سطح کے اوپر. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں, جمہوریت کے قاتل پاورٹی سے نہیں نکلتے ہیں, میں ذہنی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اس کو ہرڈل ڈالنے والے نکلتے ہوں گے. جمہوریت کے قاتل یوزلی ایسے طبقات ہیں ملک میں جو اعلی کار کے طور پہ کر رہا ہوں, اعلیٰ کار, یس اعلیٰ کار, اعلیٰ کار از رائٹ ورڈ, اس کو استعمال کرتے ہیں نا. لیکن زیادہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے یہاں پہ وسائل پہ قبضہ کر کے, یہاں پہ ملے ان کی ریاستی اقتدار پہ قبضہ, ان کا جعلی ڈگریاں ان کے پاس, اسمبلیوں میں وہ بیٹھے ہیں, اور وہ اپنے مفادات, اب آپ کے ساتھ تو ان کا ریلیشن شپ ہے ہی نہیں. لہٰذا جو آپ نے جو پاورٹی کی, مفلسی اور اس کی بات کی ہے, یہ اس کو اگر پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دی جائے آپ کے الفاظ کو, تو میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت, بے روزگاری, مہنگائی اور اس جبر کو نہ روکا گیا تو پاکستان میں پھر شاید ڈیموکریسی بھی اس قابل نہ رہے اور یہاں پر کوئی اور قسم کا انقلاب آ جائے. یہ میں ایڈ کر دوں, اگر آپ منشور کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے سوال کیا کہ ہم نے اس میں ایک بڑا نظام متعارف کرایا ہے کہ روزگار سب سے بڑا ایک اہم ایشو ہے. میں بتا دوں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہ ہمارا یہ پروگرام ہم نے جو بنایا ہے, جو فرسٹ فیو منتھس میں انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, کہ 25% جو خاندان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, ان کے گھروں میں سے ایک شخص کو روزگار جو ہے وہ ضرور میسر آئے گا تاکہ وہ اپنے گھر کے فیملی کو چلا سکے. وہ پوسٹ گریجویٹ اور گریجویٹس جو ہیں, جو بے روزگار نوجوانان بیٹھے ہیں جن میں بہت بے چینی اور بے اطمینانی ہے, ان کو روزگار جو ہے وہ 2 سال کے لیے ٹیمپرری جاب لازمی دی جائے گی تاکہ وہ اپنا ایک تب تک ان کو ایکسپیرینس بھی حاصل ہو جائے اور ان کو جاب حاصل کریں. ایک ہم جو متعارف کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے, اس میں ہم بھرتی کر رہے ہیں, ایک پورا کیڈر تیار کر رہے ہیں جو کہ اویئرنیس پیدا کرے گا amongst the people of پاکستان, صفائی کو کیسے رکھنا ہے اور انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے وہ ایک کیڈر بھرتی ہوگا. پھر اس کے بعد لیڈی ہیلتھ وزٹرز جو ہم نے 100,000 کی تھیں, ان کو ہم نے 200,000, تو 2 لاکھ لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہوں گی, تو وہ بھی ایک روزگار کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا. منشور کی بیان کردہ فہرست ہوتی ہے. نہیں میں یہ اچھا, میں آپ کو ناجی صاحب معذرت کے ساتھ, آپ بہت سینئر ہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری پچھلی دونوں گورنمنٹس میں 1 لاکھ لیڈی ہیلتھ وزٹرز جو آج تک کام کر رہی ہیں وہ بھرتی ہوئی ہیں, یعنی کہ ہم نے یہ منشور کا حصہ نہیں تھا, یعنی ٹریک ریکارڈ. اچھا, ایک اور بات بتاؤں, ٹیچرز میں ایجوکیشن میں چلے جائیں, 1 لاکھ ٹیچرز, پرائمری ٹیچرز کو نہ صرف ٹرینڈ کیا گیا, ان کو روزگار دیا گیا. یہ سب پارٹ آف ریکارڈ, مطلب آپ کہیں گورنمنٹ کے ادارے سے آپ یہ فیکٹس اینڈ فگرز نکلوا لیں. اب ان ٹیچرز کو بھی ہم نے 2 لاکھ کی تعداد پہ کر دیا ہے. تو یہ لوگوں کو اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں ان کو روزگار دینے کی جو بات ہے, روزگار ہوگی تو پھر ایجوکیشن بھی ہوگی, ہیلتھ بھی ہوگی اور باقی چیزیں بھی ہوں گی. بدر صاحب, ایک اور جو ہمارے لیے بڑی اہمیت کا سوال ہے پاکستانیوں کے لیے, وہ ہے کہ کشمیر پالیسی, آپ کو معلوم ہے بھٹو صاحب اس کے بانی تھے, جو نئی کشمیر پالیسی تھی. اس کے بعد محترمہ جب پہلی مرتبہ آئیں تو انہوں نے پیش قدمی کی, لیکن انہیں رکنا پڑا. پھر نواز شریف نے پیش قدمی شروع کی, پھر رکنا پڑا.
پھر اب پھر یہ جولائی میں اس میں 2004 میں دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہوا اور کافی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن 9 مارچ کے بعد اس میں پھر تعطل پیدا ہو گیا۔ تو جس سمت میں یہ مذاکرات چل رہے تھے اور مسلسل چل رہے تھے، ہر دور میں جاری بھی رہے، اور ان میں کچھ پیش قدمی ہوتی ہوئی نظر بھی آئی، آؤٹ آف باکس پوزیشن اختیار کرنے کی باتیں بھی سامنے آئیں۔ آپ اس سلسلے میں کیا پوزیشن رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم کشمیر کے جو اصولی موقف ہے نا، اس کو چینج کیے بغیر، اس پہ اپنا سٹینڈ کھوئے بغیر ہم اس کے لیے کاوشیں کرتے رہے اور اس کے لیے آگے بڑھتے رہے کہ خطے میں ایک پیس جو ہے قائم کیا جائے، اور یہاں پہ جو ہے ایک ٹریڈ جہاں پہ جو ہے اس کو فروغ دیا جائے۔ اور نہ صرف یہ ہمارا جو ہے انڈیا کے ساتھ یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی ہم ان کے لیے اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، یا ہمارے خیالات تھے ان کے لیے، تمام ساؤتھ ایشیا کو اب ہم ایک جو ہے ایک ایسی ٹریڈنگ ہب بنانا چاہ رہے تھے جس پہ ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہوئے تمام ممالک جو ہیں ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ اگر یورپ کے تمام ممالک جو ہیں ناجی صاحب ایک یورو ورلڈ بنا سکتے ہیں، اور اتنی اس میں ان میں جنگ اور پولرائزیشن تھی، ہٹلر نے جب یورپ پہ حملہ کیا تو اس کے بعد یہ جو ان کی نو مین لینڈ تھی، اس پہ اگر ایک جرمن اور ایک فرنچ آپس میں ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے سلام بھی نہیں لیتے تھے، کوئی اس اپنی بولی میں دوسرے سے راستہ بھی پوچھ لیتا تھا تو نہیں بتاتے تھے، اور اب وہ بغیر پاسپورٹ کے سارا ود فنڈ کرنسی وہاں پر رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو وسائل ہیں اس سے استفادہ لے رہے ہیں، ٹیکنالوجی ایکسچینج کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی ہے۔ ہم جو غریب ممالک ہیں، اتنی بڑی پاپولیشن جو ساؤتھ ایشیا میں رہ رہی ہے، ہمارے پاس بھی بہت سارے وسائل ہیں اور اتنی بڑی آبادی کو بھی پالنا ہے اور آگے اس میں اضافہ ہونا ہے، کیوں نہیں ہم اس پہ یہاں پہ ایک اس قسم کے اپنے ٹریڈنگ تعلقات قائم کر لیتے کہ جس پہ ایک دوسرے کے وسائل جو ہیں یہ اس خطے میں غربت کو دور کرنے کے لیے اور اس خطے کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم استعمال کریں۔ تو دیٹ واز دا ویژن آف شہید محترمہ بینظیر بھٹو۔ اس طرح سے وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ کشمیر کے دونوں جو حصوں کے لوگ ہیں ان کو فریلی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا جو ہے موقع ملے، ان کی بے شک اپنی اپنی پارلیمنٹ ہوں لیکن یہ فریلی ملیں، اور پھر یہ خود جو ہے فریلی ملنے سے ان میں وہ جو ہے کمپیٹیبلٹی آ جائے گی اور ایسی سٹیج پہ پہنچیں گے کہ جب ایک سلوشن کی طرف آگے بڑھ جائیں گے۔ جہاں تک کشمیر ایشو کا تعلق ہے تو وہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جو مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس ہے، یہ سارے ان کو شہید محترمہ نے کیسا بلنکا کانفرنس میں نمائندگی دلائی تھی اور پھر اس میں وہ شریک ہوئے تھے، انڈیا تو انہیں فریق ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح سے یہ سارے کام کیے تاکہ کوئی سلوشن بھی نکل آئے، کشمیریوں کو بھی اعتماد میں رکھا جائے، جو یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن ہے وہ بھی جیپرڈائز نہ ہو، اور ہم ٹریڈ میں، کلچر ایکسچینج میں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھیں تاکہ وقت نہ ضائع ہو، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں یہاں پر ایک پیس زون بنا کر ہم اپنی ایکٹیویٹی جو ہیں اکنامک ایکٹیویٹی اس کو بوسٹ کر سکیں۔ So that was the point of view. بدر صاحب، خارجہ پالیسی کسی بھی قوم کی اکنامک پولیٹیکل سسٹم کی ریفلیکشن ہوتی ہے، نہیں، انٹرنل پالیسی، دس از دا بیسک پرنسپل، اکنامک نہیں، انٹرنل پالیسی، فورن پالیسی از دا ریفلیکشن آف دا انٹرنل پالیسی آف سم کنٹری، یہ بیسک پرنسپل ہے۔ تو آپ کی پارٹی کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان جس کو کہا گیا کہ کلائنٹ سٹیٹ ہے کولڈ وار سے اب تک، اور اب پھر یہ ایک پوری دنیا کے میڈیا میں ہے کہ ایکسٹرنل فورسز جو سی ہیں پاکستان میں کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انٹرونشن چاہتی ہیں، تو آپ کس قسم کا تصور رکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کروں، یہ محترمہ کی جو لاسٹ ڈیز کی جو سٹیٹمنٹس اگر دیکھیں تو اس پہ ان سب چیزوں کے جواب بھی موجود ہیں، لیکن جہاں تک پاکستان کی فورن پالیسی کا تعلق ہے، ایک آپ میں ہمارے اوپر الزامات بھی لگتے ہوں گے، سارا کچھ کہتے ہوں گے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان پیپلز پارٹی فرام دا ڈے فرسٹ ٹل ٹوڈے ان دا کمنگ فیوچر آلسو، ہم نہ جو انٹرنل فورن پالیسی کا بیسک پرنسپل بھی یہی ہے، ہم نہ کسی کے دوست ہیں نہ ہم کسی کے دشمن ہیں کسی ملک کے، جو پاکستان ہماری پالیسی، ٹھیک ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں جوید صاحب، آپ مجھے موقع دیں،
ہم جو پاکستان کے مفاد میں ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے، ہم اس کے سپورٹر اور حامی ہیں. اس کے لیے خواہ ہماری جان بھی چلی جائے. آپ نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ؟ جی میں نیشنل انٹرسٹ کی بات ہی کر رہا ہوں اور عوام کا بھی انٹرسٹ ساتھ ہی. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسی پالیسی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے جب انہیں روکا گیا اور کہا گیا، ہینری کسنجر نے کہا کہ وی ول میک ہاربل ایگزامپل آؤٹ آف یو، تو ہی ایکسیپٹڈ دا چیلنج اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. ٹھیک ہے جی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اسی پالیسی. لہٰذا آپ ان نٹ شیل ایک فکر میں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی ملک کی غلام نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جہاں کے عوام کی غلام ہے. ہم ان کے ہی مفاد کے لیے، جو پاکستان کا مفاد ہو، عوام کا مفاد، دیٹ از یو نو وٹ وی کیپ ان مائنڈ وائل گوئنگ آن دس ڈائریکشن. اس میں کوئی ضمنی کویسچن ہو تو آئی ایم ریڈی ٹو آنسر. میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز میں ایڈ کر دوں آپ کے سوال سے پہلے کہ بی بی شہید نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا، یہ جو بھی آپ نے سوال پوچھا یہ ان سے بھی بارہا پوچھے جاتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا، جو کلیئر کٹ میں آپ کے سوال کا جواب دوں وہ یہ کہ جو باہر کی افواج ہیں، ہم ملک کی سوورینٹی کے اوپر کمپرومائز کر کے کسی کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ٹیررزم کو کرب کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو ایک انفارمیشن ایکسچینج آف انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے، اس پہ یقیناً ہم کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعاون ضرور کریں گے، جیسے کہ ابھی بھی حکومتیں اور ساری دنیا میں حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، لیکن اپنی سوورینٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں. دوسرا میرا سوال ہے، بعد از انتخابات جو صورتحال ایک فورسی کی جا رہی ہے مختلف انڈیپینڈنٹ لوگوں کی طرف سے کہ مختلف صوبوں میں اور مرکز میں مختلف پارٹیز جو سی ہیں وہ الیکشن میں الیکٹڈ ہو کے آ رہی ہیں، تو آپ تیار ہیں گرینڈ کولیشنز کے لیے صوبوں میں اور مرکز میں؟ دیکھیں میں آپ سے اس پہ بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں. آپ نے اچھا سوال کیا، یہ بھی آلسو ون آف دی گڈ کویسچن آف دی ڈے کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے، پہلی چیز تو یہ میں بتا دوں، اگر فری اینڈ فیئر اینڈ جنرل الیکشن ہو رہے ہیں نا، تو اس پہ یہ جو کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے پاکستان میں مختلف حل سرکلز کی جانب سے کہ جی یہ پھر ابھی بٹنے والا ہے، ایک جیسے آئیں گے، ہنگ پارلیمنٹ آئے گی، کویسچن ڈزنٹ رائز. میرا ایکسپیرینس نہیں کہتا، نو مائی ویژن یو نو از کنفرمنگ دس پوائنٹ آف ویو کہ یہاں پر جو ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے گی. پیپل آف پاکستان کلیئرلی اس موڈ میں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریتی پارٹی کے طور پہ لے کے آئے. آئی ڈونٹ ریجیکٹ ادرس، میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ کتنی اکثریت تھی. یہ تو لیکن جو پرابلمز کی ڈیپتھ اور کروئلٹی آپ تیار ہیں ان کو شامل میں آگے پھر پہلے آپ کے پہلے کویسچن کا جواب دے لوں. لیکن ڈسپائٹ دس میں اس پہ آ رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہو. اس کے باوجود کہ اگر ہم میجورٹی میں آئیں، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کانسیپٹ تھا فار دی فیوچر گورنمنٹ وہ یہ تھا کہ وی شوڈ میک اے گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس. ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں، ہم چھوٹے صوبوں سے بھی لوگ لیں، ہم دوسری پارٹیوں سے بھی لوگ لیں، اگر ہم میجورٹی میں بھی آئیں سب کو ساتھ لے کے نیشنل کنسنسس کی گورنمنٹ ایسی لے کے چلے کہ ہم پاکستان کے پرابلم کو فوکس کر سکیں اور پھر عوام الناس کو نجات ان دلوانے کے لیے ان سب پرابلم سے سب مل کر کام کریں، اس کو ریزالو کیے جائیں جو پاکستان کے انٹرنل پرابلمز ہیں. ڈیموکریسی ان اٹ سیلف، سہیل گاندھی از دی سائنس آف ریزالونگ دی ڈسپیوٹس. ایک چیز کلیریفائی کر دوں اس میں، وہ یہ کہ وہ پارٹیاں جو کہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی نہیں، لائک مائنڈڈ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے، مطلب وہ پارٹیز نہیں جنہوں نے ملک کو کرائسس میں لے کے آیا ہے. لیکن تھوڑا سا لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اس کو یہ کمپیٹیبلٹی تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن میں اس کو ایسے بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں نیشنل کنسنسس کے لیے، دوز ہو آر دا بلیورز آف ڈیموکریسی، not about those who are not the believers of democracy. Okay? ٹھیک ہے. ناجی صاحب جی، آپ نے پاکستان میں دو زیادہ ٹربلڈ ایریاز ہیں، باقی تو خیر ہر جگہ ہی ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، بلوچستان اور ٹرائبل ایریاز. بلوچستان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ محترمہ نے خود ہی اعلان کر دیا تھا کہ پہلے معافی عام دینے کے بعد پھر مذاکرات اور سمجھوتے کیے جائیں گے. اس سلسلے میں ٹرائبل ایریا کے لیے بھی آپ کی ایک پالیسی طے شدہ تھی جو عمل درآمد جس پر نہیں ہوا، لیکن نئے حالات میں اس پالیسی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ٹرائبل ایریا کے مسائل کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے آپ کے نزدیک کیا راستہ ہے؟ دیکھیں ٹرائبل ایریا کے لوگوں کو بھی جو ہے آپ کو ایک پولیٹیکل دائرے میں لانے کے لیے
you have to take several steps. مثلا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سٹیپ جو ہے نا نے ابتدائی طور پہ لے لیے. ایک آدھ فرزانہ نے پہلے بتایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بھی نافذ ہو. اس پہ آتے ہوئے فیوچر آرگنائزیشن کی طرف فاٹا کی طرف اگر چلیں تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ آلریڈی یہ بات کہہ دی ہوئی ہے ہمارے منشور میں کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے نا یہاں پہ اس کا نفاذ چاہتے ہیں تاکہ یہاں پہ بھی ایک ڈیموکریسی آئے. یہاں پہ ہم نے پریکٹیکل سٹیپ پہلے لے لیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے فاٹا کے تمام 8 کے 8 علاقوں میں جو ہے انکلوڈنگ جہاں پر اتنے سخت حالات ہیں وزیرستان جیسے علاقوں میں ہم نے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر پچھلے سال بنا دی ہے. ہم نے ان کا کنونشن کیا ہے. ہم ابتدائی تیاریاں انہیں کرا رہے ہیں تاکہ یہاں پر جب کوئی ایسا موقع آئے اور یہاں پہ ڈیموکریسی آئے تو ان لوگوں نے اپنے جو مطالبات رکھے ہیں ان کو ہم وہاں پہ مٹیریلائز کر سکے. دے وانٹ اے اسٹیٹس لائک آزاد جموں کشمیر ہیز دی سیپریٹ اسٹیٹس. دے وانٹ اے اسٹیٹس فاٹا والے جیسے ناردرن ایریا کا اسٹیٹس ہے. ہم نے پولیٹیکلی اسپیکنگ پارٹی کے اندر انہیں ایسا اسٹیٹس آلریڈی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دے دیا ہوا ہے کہ وی آر ورکنگ لائک دس. اب اس کو اگر مٹیریلائز کر لیں گے تو وہاں سے یہ بہت سارے معاملات ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے یہ اس پہ بات چیت اور ڈائلاگ جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ پارٹ. اس کا بغیر اچیومنٹس نہیں ہو سکتے. ان کے ساتھ بات چیت کھولیں بیٹھیں ان کے جو بزرگ ہیں ان کے سارے جو لوگ ہیں وہ تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے. تو یہ وہاں پر ایک اچھا ماحول کرنے کے لیے جب آپ ان کو کہیں گے کہ جب آپ یہ بنائیں گے تو یہ ڈیموکریسی ان کی ہوگی اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بھی ہوگا اپنی حکومتیں بنائیں گے چلائیں گے انصاف دیں گے تو پھر ایک بات چیت اچھے انداز کے ساتھ حتمی نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے. وی شوڈ ٹیک دی گڈ پولیٹیکل اسٹیپس ٹو آرگنائز دیم. دس از ہاؤ آئی وی فیل. ویری بریفلی اگر آپ خاتون اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں دین ویل. جی بس اینڈ پہ کیونکہ ویمن ایشوز کو تو ہم نے بالکل ٹچ نہیں کیا کیونکہ سارے مرد بیٹھے تھے تو حالانکہ نصف آبادی کا حصہ ہے. جی میں بالکل نمائندگی کر رہی ہوں. کچھ بات کر جی میں صرف یہی کہوں گی مختصر سا کہ ویمن جینون ویمن امپاورمنٹ کے لیے خواتین کو معاشی ترقی کے دھارے میں ساتھ اور سیاسی عمل میں شامل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بھرپور ایک مربوط نظام ایک دیا ہے اور اپنی پالیسی بھی دی ہے جس میں کہ خواتین کو فیملی کورٹس میں ان کو ججز بنانا ان کو آگے لے کے آنا. جس طرح سے ہم نے فرسٹ ویمن بینک کا قیام کیا تھا اس کے ذریعے خواتین کو قرضے دینا تاکہ وہ اپنے بزنسز جو ہیں وہ کر سکیں. روزگار میں ان کا کوٹا بڑھانا جو کہ 20% تک کرنے کی ہم نے ابھی اس وقت بات کی ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خواتین کو بالکل اور برابری کے حقوق دینا, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ خاتون ہے تو اس لیے کوٹا تو اپنی جگہ جن کے لیے مقرر کیا ہے, باقی جو کمپٹیشن میں آگے آنا چاہتی ہیں ان کو کبھی بھی کوئی ڈسکریج نہیں کرے گا. ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس جو ہے اس کے لیے پھر حدود آرڈیننس کو ہم نے ریپیل کرنے کی بات کی ہے. اس سارے پہ ہم انشاءاللہ اسمبلیوں میں لیجسلیشن کریں گے اور قوانین بنائیں گے تاکہ اور ان قوانین کا نفاذ یقینی بنائیں گے تاکہ عورتوں کو ان کے حقوق ان کے ڈور اسٹیپ پر مل سکے. اور آپ یو ول بی ویری اسٹیج آپ کو حیرانی ہوگی ناجی صاحب آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہے وومن کا یہ کہ فاٹا میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وومن آرگنائزیشن بنائی ہے وومن ونگ, اور اس کی یہ خاتون جو ہے گل لالا اس کو اس کا پریزیڈنٹ ہم نے بنایا ہے. تو اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی آگے جا رہی ہے. بڑا اچھا سائن ہے, گڈ سائن ہے. میں نے کہا میں آپ کو چونکہ بات ہوئی ہے تو ایک آدھ بات آپ کو سنا دوں. ایسے اور بھی ہے کئی چیزیں مدر ٹائم اب جتنا ہو سکے مختصر وقت میں. ایک اس بڑا اچھا آخر میں کہ خواتین کو ووٹ کا حق جو ہے جو ناردرن ایریاز میں اور جو دور دراز کے فار فلنگ ایریاز ہیں اس میں خواتین کو باہر نہیں آنے دیا جاتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے میک شور کیا بی بی شہید کی زندگی میں بھی کسی خاتون کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہوں ووٹرز ہوں اس کو گھر میں کوئی مرد روک نہیں سکے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن نہ جائے, یہ کیونکہ ان کا آئینی اور بنیادی حق ہے. تو اس پہ بھی ہم نے شہید محترمہ نے بھی خواتین کو بڑی عزت دی, اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. جہانگیر بدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, محترمہ فرزانہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, ناجی صاحب آپ کا, فاروق آپ کا. آئی وش وی ہیڈ مور ٹائم, لیکن باتیں تو اتنی ہیں. لیکن اس کا بنیادی مقصد جیسا کہ خواتین حضرات میں نے پہلے عرض کیا تھا
وہ یہ تھا کہ جو سیاسی قائدین ہوتے ہیں ان سے گفتگو کی جائے، اور پھر اس گفتگو کے درمیان بہت سی ایسی باتیں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، ایسی باتیں جس کی بنیاد پر آپ آنے والے انتخابات میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اپنے ووٹ کا حق کس کو ہے یہ طے کریں گے، اس لیے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ یقیناً ہمیں امید ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ یہ حق استعمال کریں گے بلکہ وہ ذمہ داری بھی کریں گے، یعنی آپ الیکشن کے دن باہر آئیں گے اور ووٹ دینے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔